بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یار، یہ جو بندہ ہے نا پاکستانی ملحد، میں اس کے چینل پہ نا، اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں نا، تو میں نے حکمتاً جو میرا اپنا جو نام ہے نا اس کے ساتھ وہاں پہ میں نے کمنٹس کیے ہوئے اس کو، اور وہاں جواب دیے تھے، اور یہ نا گھوم گیا تھا ایک دفعہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اصل میں جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی گیم ہوتی ہے دو چیزوں پر۔ ایک ہوتی ہے کہ وہ منطق استعمال کرتے ہیں ریورس طریقے سے، ٹھیک ہے، نیگیٹو، ان اے نیگیٹو وے، ٹھیک ہے، اور عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے سوچتا نہیں ہے، تو اس کے پاس، بیچارے کے پاس جب اس کا آرگیومنٹ نہیں ہوتا نا، تو وہ جاتا ہے پھنس، تو وہ ان کو جواب بھی پھر ان کو انہی کی زبان میں دینا پڑتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ ان کا دوسرا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بھی بات جس پر کوئی بندہ عقلی اعتراض لگا سکے نا، بے شک وہ عقلی اعتراض غلط ہی ہو، وہ لگا کے ڈاؤٹ ڈالنا ہے بس۔ اکثر ان کا ایتھیزم کی طرف لوگوں کو لانے کا سٹائل ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے، ایسی زبان ایک آدمی کیسے بول سکتا ہے، اس طرح کی باتیں لگانی ہیں اور لگا کے لوگوں کو گھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹس آل دیر گیم از۔ اور ان کا تیسرا ہتھیار ہوتا ہے جی دنیا میں جی بے انصافی ہو رہی ہے، نا انصافی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، بس یہ تین ان کے بنیادی ہتھیار ہیں فی الحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کو نا میں نے کئی جگہ اس کے جواب دیے ہیں اس کے چینل پر، اور کئی جگہوں پر اس کے ایک دو لوگوں سے بحث بھی کی، جتنا ٹائم نکال سکا میں الحمدللہ۔ تو میں نے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، تجربے سے میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ جتنا زیادہ اٹینشن دیں گے نا، ایتھیسٹ لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپلیکس کے مارے ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کو بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں۔ ویسے تو کہتے ہیں جی ہم ایتھیسٹ ہیں، کسی کو بادر نہ کریں نہ کریں، بھئی جب آپ ایتھیسٹ ہیں تو پھر آپ دوسروں کو کیوں بادر کر رہے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے ہوئے نا، تو دوسروں کو بھی اپنی مرضی سے ہونے دیں۔ آپ کس وجہ سے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ بھی ایک نیا ریلیجن کی طرح اس کی یہ پریچنگ کرتے ہیں، ملحد۔ تو ملحد کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، تو بہرحال قرآن کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو اس سے ہم قرآن کی اس وقت بات نہیں کر رہے۔ تو ان کا یہ بڑا سیریس پرابلم ہے، ان کو آپ جتنا اٹینشن دیں گے نا، اس کال اٹینشن سیکنگ بیہیویئر، اکثر نوٹ کرنا، یہ پوک کر رہے ہوتے ہیں، پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی ریلیجس بندے کے ساتھ، مولوی کے ساتھ، اور پھر تاکہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور کہیں دیکھو جی یہ دیکھو، دیکھا ہم صحیح کہہ رہے تھے۔ بھائی تمہارا تو اصل آرگیومنٹ ہی ہے کہ تم نے خدا کو ڈسپروو کرنا ہے نا، وہ کرو، ڈسپروو کرو، ہمیں کیوں کہتے ہو پروو کرو؟ ہم نے پروو کر کے کیا تمہارا فائدہ لے لینا؟ تم ڈسپروو کرو، کیونکہ تم نکلے ہو، تم باہر ہوئے ہو یہ کہہ کر کے خدا نہیں ہے، اس کا ثبوت نکالو، تمہیں ثبوت دینا ہے، ہمیں نہیں دینا، تم نے انکار کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اس کا ان کو اس طرح عقلی جواب دینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ دو تین دہریوں کے ساتھ میری ڈیبیٹس ہوئی ہوئی ہیں، کاش وہ کبھی ریکارڈ ہوتی، تو بہرحال وہ لیکن ریکارڈ کر رہے ہوں تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کا اگر اس کے اوپر ویڈیو بنانی شروع کر دی نا ہم نے، اس کے فالوورز اس وقت ہیں سبسکرائبرز 20-21 ہزار، آپ یقین مانیں وہ ہزاروں نہیں پھر لاکھوں میں جائیں گے۔ اور خاص طور پہ محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگ، ان کو وہ جو تھا عمرت، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا پاگل کا، اس کے جب انہوں نے بنائی اس کے خلاف ویڈیو، تو اس کے آپ دیکھیں فالوورز اور سبسکرائبرز کس طرح ایک دم اوپر گئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا سب سے فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ ان کے آپ جتنا ان کو توجہ دیں گے، ان کی فین شپ بڑھے گی، کیونکہ یہ ایسا ایتھیسٹ ہے جو بہت ہی میٹھی زبان استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کے ایتھیسٹ، یہ بیسیکلی ان کے اندر نا تین چار طبقے ہیں ماڈرن ایتھیسٹ لوگوں میں، آپ دیکھ لیں۔ ان کے ساروں کے نام اس کو مجھے نہیں یاد آ رہے، ڈاکنز تو سب سے مشہور ہے۔ ان میں کچھ ہیں جو بڑی میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اور اس سے وار کرتے ہیں۔ ہی از ون آف دوز جو میٹھی چھری چلاندہ ہے۔ میٹھی چھری یعنی سلام بھی کرے گا، ماشاءاللہ انشاءاللہ بھی بولے گا، تاکہ لوگوں کو گھیر سکے۔ تو یہ میرے حساب سے ایسے ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ
زیادہ جو کہتے ہیں نا کلیور اور منافقانہ ایتھیزم کھیلتے ہیں، یعنی کہ عام لوگوں کے بیچ میں بلینڈ ان بھی ہو جاتے ہیں، اور یہاں یوٹیوب پہ اپنی ایک لائف بھی انہوں نے چلائی ہوئی ہے۔